صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ معزز حاضرین، سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع، جیسے پہلے بھی کہا جا چکا کہ آخری دو رکوع جو ہیں اس میں خلاصہ ہے، کنکلوژن ہے پوری سورت کا۔ اور پہلے جب ہم شروع کیا تھا ہم نے اس کا مطالعہ، اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دو صورتیں جو ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران، انہیں الزہراوین کہتے ہیں کہ دو چمکتی ہوئی صورتیں ہیں، یہ بہت ملتی جلتی ہیں آپس میں۔ تو اب یہاں بھی دیکھیے، اس صورت کا بھی اختتام ایک خوبصورت دعا سے ہوا تھا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، انتہائی بہترین دعا جس کے بارے میں اس کو کہا تھا۔ تو یہاں بھی اب آخر میں اس کی دعا آتی ہے، انتہائی اہم دعا اور بڑی خوبصورت دعا یہ بھی ہے۔ تو یہ آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اختلاف میں یعنی آنا جانا، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، یعنی رات اور دن کا جو باری باری آنا ہے، اس میں ایک آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، اور پھر رات اور دن کا باری باری آنا، اس میں کیا ہے؟ لآیات، یقینی طور پہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، جو عقل مند ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ الذین، اب یہ کون ہیں؟ تھوڑی ان کی وضاحت آ گئی ہے کہ یہ عقل والے کون ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے ہوتے ہوئے، یعنی کھڑے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعوداً، اور بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پہ جب یہ ہوتے ہیں، جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹے ہوئے جب یہ ہوتے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور صرف یاد نہیں کرتے، وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جب ہی اس پر غور و فکر کریں گے تو پھر پکار اٹھتے ہیں، یہ ان کا دل پکار اٹھتا ہے اور کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب بیکار پیدا نہیں کیا ہے، فضول یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے۔ گویا وہ سمجھ جاتا ہے، اس لیے سمجھ اس کے دل میں آ جاتی ہے، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اتنا بڑا یہ جو چل رہا ہے، یہ آسمانوں، زمین، یہ سب کچھ جو ہے، اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد ہوگا، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ کوئی کسی مداری کا وہ تماشا نہیں ہے، تماشا دکھایا چلا گیا، کسی سرکس والے کی سرکس نہیں، سرکس ختم ہوگی سب نہیں، بلکہ یہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اور جو بھی یہ سمجھے گا کہ نہیں یہ یوں ہی ہے، تو فرمایا ساتھی، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا، تو ہمیں بچا، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ گویا جو اس بات کو یہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ یوں ہی ہے، بابر بعیش کوش کی عالم دوبارہ نیست، دوبارہ عیش کرو، یہ انجوائے کے لیے دیا ہے ہم کو، دنیا ملی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، جو ایسا سمجھے گا گویا اس کے لیے پھر آگ ہوگی۔ فرمایا تو پاک ہے، پاک کس چیز سے؟ تو کوئی فضول کام نہیں کرتا ہے مولا، تو تیرا کوئی کام بے مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ گویا اس قسم کی سوچ سے ہمیں بچا کہ ہم اس کو یوں ہی سمجھیں کہ یہ بیکار پیدا کیا گیا ہے۔ پھر مزید وہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے کہ ہماری بھی سوچ یہی ہو اور ہم بھی یہ دعا کہیں، اے ہمارے رب، ربنا، انک، بے شک، تو، من تدخل النار، جس کو تو نے داخل کیا آگ میں، فقد اخزیتہ،
اس کو تو نے رسوا کر کے چھوڑا، جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر کے چھوڑا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ ربنا، اے ہماری رب، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سنا ہم نے، منادین، ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو پکارتا ہے، للایمان، ایمان کی طرف، ایک پکارنے والے کو ہم نے سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ آمینو، تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر، مان جاؤ اپنے رب کو، فآمنا، اے مولا ہم ایمان لے آئے، ہم مان گئے تجھے، ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، تو بخش دے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہ، وکفر عنا، اور دور کر دے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں۔ یہاں بھی ذنوب اور سیئات، ذنوب ذنبن کی جمع کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹے گناہ کے لیے آتا ہے، اور سیئات جو سیئاتن کی جمع ہے یہ بڑے گناہوں کے لیے آتا ہے۔ واللہ عالم۔ گویا اے اللہ تو ہمارے چھوٹے گناہوں کو بھی بخش دے، ہمارے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے، ان کو بھی ہم سے دور کر دے، وتوفنا، اور تو وفات ہمیں دے، یعنی جب بھی دے گا، توفنا، جب بھی تو ہمیں موت دے گا، مع الابرار، نیکوں کے ساتھ۔ اے اللہ ہمیں تو وفات دینا، ہمیں موت دینا نیکوں کے ساتھ، ابرار کے ساتھ۔ اور ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور ہمیں عطا کر، ہمیں دے دے، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا، اور ہمیں رسوا نہ کر، رسوا نہ کرنا ہمیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدہ خلافی کرنے والا نہیں۔ فاستجاب لہم، پس قبول کی، لہم، ان کے لیے، ربہم، ان کے رب نے، یعنی یہ دعا جو آپ نے کی دل سے کی تو اللہ نے تمہاری یہ دعا قبول کر لی۔ جس نے بھی یہ دعا کی ان کی دعا قبول کر لی گئی۔ انی، اور فرمایا کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کرتا ہوں، عمل، محنت، کام، عاملین، کسی بھی محنت کرنے والے کا، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل، کسی بھی کام کرنے والے کا کوئی کام جو ہے وہ میں ضائع نہیں کرتا، منکم، تم میں سے، من ذکرین، وہ مرد ہو، او انثی، یا عورت۔ ایک موقع پہ ایک عورت نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کا ذکر تو آتا ہے بار بار قرآن پاک میں، ہمارا نہیں آتا۔ اسی موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضائع نہیں کرتا، تم میں کوئی مرد کرے وہ کام یا کوئی عورت کرے۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، بعضکم یعنی تم میں سے بعض، من بعض سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سب ایک ہو۔ فالذین ہاجروا، سو جن لوگوں نے ہجرت کی، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے جو گئے، من دیارہم، اپنے شہروں سے یا اپنے گھروں سے، واوذوا، اور ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، جن کو میری راہ میں ستایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقاتلوا، اور وہ لڑے، وقتلوا، مارے گئے، لأکفرن، میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کی گناہوں کو میں ان سے دور کر دوں گا، معاف کر دوں گا، ہٹا دوں گا، ڈیلیٹ کر دوں گا۔ اس کے لفظ جو ہے لأکفرن عنہم، یعنی اس کو ڈیلیٹ ہی کر دوں گا، میں ختم ہی کر دوں گا، جیسے انہیں کیے ہی نہیں ہوں گے وہ گناہ۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ثوابا من عند اللہ، ثواب ہے یہ اللہ کے پاس سے ان کے لیے، یہ ان کے لیے یہی ثواب ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ،
ہے اندہو اس کے پاس ہے حسن الثواب سب سے خوبصورت سب سے بھلا سب سے اچھا ثواب اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یغرنک نہ دھوکے میں رکھے آپ کو تقلب چلنا پھرنا چلت فرت الذین کفروا اہل کفر کی، یہ جو اہل کفر چلت پھرت جو ان کی ہے، ان کو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بڑا آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ہوشیار ہیں، یہ بڑے مالدار ہیں، یہ سب کچھ ان کے پاس ہیں، کس کس قسم کے ذرائع ان کے پاس ہیں، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ رکھے۔ فی البلاد شہروں میں جو گھوم رہے ہیں چلت پھرت ان کی، متاع قلیل یہ سب کیا ہے؟ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان زندگی ہے جو ان کو دیا گیا ہے، تھوڑا سا ہے یہ۔ ثم پھر مأواہم ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وبئس المہاد اور کتنا برا ہے وہ بچھونا، کتنی بری آرام گاہ ہے وہ۔ لیکن الذین اتقوا لیکن یعنی اس کے برعکس الذین اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے ہے۔ اس کے دو معنی ہوتے تقوی کے، آپ کو پہلے بھی بتا دیا، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے یا جو بچتے رہے رب کی نافرمانی سے۔ بچنا بھی اس کا مطلب ہے، جو بچتے رہے اپنے رب کی نافرمانی سے، جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے ہیں باغات، تجری من تحتها الانہار جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان میں، نزلا مہمانی ہے یہ، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، نزلا یہ مہمانی ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر بہتر ہے، للابرار نیکوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتاب اور ایک اور بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے مومنوں کو، دیکھو یہ اہل کتاب جو ہیں ان میں یہ اور یہ خامیاں ہیں جو ابھی تک بتائی گئی، مگر یہ پھر یاد رکھو آپ کہ ان میں ہیں کچھ ایسے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتاب ان اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ جو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر، وما انزل الیکم اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا یعنی قرآن، وما انزل الیہم اور جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا تھا یعنی تورات اور انجیل، جو قرآن کو بھی اور تورات اور انجیل کو بھی مانتے ہیں، خاشعین للہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ جو بیچتے نہیں اللہ کی آیات کو ثمناً قلیلا کم قیمت میں۔ ایسے ان میں لوگ موجود ہیں، عبداللہ ابن السلام جیسے لوگ اور حضرت نجاشی جیسے لوگ موجود ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم اجرہم ان کے لیے ہے ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اب اس کی آخری آیت نمبر 200 جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیت میں آخری الفاظ جو آئے تھے فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب اس آخری آیت میں فرمایا جا رہا ہے ہاں آپ کی مدد کی جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا وہ اس میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مضبوط رہو، کمر کس لو یعنی تم مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور آپس میں مربوط رہو، ٹوٹے پھوٹے نہ رہو، کوئی دائیں کو کوئی بائیں کو کوئی ادھر نہیں، تو آپس میں مربوط رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح ملے، یعنی تم نے دعا کی ہے فلاح کی، لیکن اس کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ صبر اور صابرو، اصبروا و صابروا الگ الگ الفاظ، اور رابطو یہ چیز آپ کو کرنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ تقوی اللہ کا اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار بھی کرے، اللہ تعالی ہمیں بھی عطا کرے، ایمان بھی، صبر بھی اور آپسی اتحاد اور اتفاق بھی ہم سب کو اللہ تعالی عطا کرے۔ تو یہاں سورۃ
سورۃ آل عمران ختم ہوتی ہے اور یہاں سے اب شروع ہوتی ہے سورۃ النساء. اس کا بھی ایک رکوع پڑھیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مدنی صورت یہ ہے، صورت نمبر 4 اس مصحف میں آپ دیکھیں گے کتاب میں، اور نزولی اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 92 ہے، 92. اس کا نام جو ہے اس لیے نساء پڑا ہے، اس میں عورتوں کے جو مسائل ہیں یا عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا تفصیلی تذکرہ اس میں، اس لیے اس کو النساء کہا گیا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو دوسری صورتوں میں بھی عورتوں کے حقوق بتائے گئے، وہاں ان کو النساء نہیں کہا گیا، اس کو کیوں کہا گیا؟ تو اس میں خاص ایک حق کہ وراثت میں ان کا حق جو بتایا اللہ نے، تب تک کوئی عورتوں کو وراثت میں حصہ دار سمجھتا ہی نہیں تھا. تو اس میں جو خاص چیز کہی گئی ہے کہ عورتوں کا حق ہے وراثت میں، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، بیوی ہو، پوتی ہو، نانی ہو، کا اس میں عورت جو بھی ہے اس کا حق ہے، اس لیے اس کو النساء کہا گیا ہے. تو اس میں ایک تو ان کے متعلق ان کے حقوق اس میں بیان کیے گئے ہیں، وراثت کی تقسیم وغیرہ کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا ہے، عقائد پر کا تذکرہ بھی اس میں ہوگا، احکامات بھی اس میں ہیں، انشاءاللہ آئیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو تم سب، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. اس ایک آیت کو آپ نے اکثر سنا ہے میری زبان سے، خطبہ نکاح میں ہوتا ہے یہ، کافی وہاں اس کو کی جا چکی ہے، اس کی تفسیر بیان مختصر ہم کہیں گے. جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے پیدا کی ہے اس کی بیوی، اس کا جوڑا، وبث منہما، اور پھر پھیلائے ان دو کے ذریعے، رجالا کثیرا ونساء، بے شمار یعنی کثیر مرد اور عورتیں. ذرا اندازہ کیجئے اس پہلے ہی جو جملہ اس میں آ گیا سورہ نساء کا، اس میں اخوت کا، بھائی چارے کا کیسا درس ہے. وہ پہلی بات تمام لوگوں سے کہی جاتی ہے، ایھا الناس، او مین کائنڈ، او مانوتا، او انسانوں، دنیا کے تمام انسانوں، سنو تم کیا ہو، تم ایک ہی کی اولاد ہو، آدم کی اولاد، آدم ہی سے اس کی بیوی پیدا کی گئی. ایسا درس کہ سب تم بھائی بھائی ہو، کوئی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، ایتھیسٹ جو خدا کو مانتا بھی نہیں ہے لیکن انسان ہے، تو فرمایا تم سب بھائی بھائی ہو، ایک ہی کی اولاد ہو. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، الذی، وہ اللہ جو، کون ہے وہ، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو، جس کا واسطہ دے کر آپ اپنا حق مانگتے ہیں، اس اللہ سے ڈرو. والارحام، اور رشتوں کا خاص خیال رکھا کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، ہے تم پر نگہبان. وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، تم میں جو یتیموں کے سرپرست ہوں، تمہارے زیر سرپرستی جو یتیم پل رہے ہوں، چاہے تمہاری بھائی کا بیٹا ہو یا کوئی بھی جو آپ کی سرپرستی، جس کی آپ سرپرستی کر رہے ہوں، تو ان کے مال انہیں دے دو. ولا تتبدلوا، اور تم وہ نہ بدلو، الخبیث، ناپاک کو، بالطیب، پاک سے. یعنی ایسا نہ کرنا کہ یتیموں کا مال آپ کے پاس ہے، آپ ان کا اچھا مال اپنے مال میں لے لیں گے اور اپنا برا اس میں ڈال دیں گے اور برابری کریں گے. فرمایا تم پھر خبیث لوگے، پاک دوگے. تمہارے پاس اگر وہ کم قیمت مال ہی تھا، ہلکا ہی تھا، لیکن وہ طیب تھا، پاک تھا، حلال تھا، تمہارا اپنا تھا. اب چونکہ تم نے اپنا وہ طیب اور پاک اس کو دے دیا، اور اس کا جو لیا وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، وہ حلال نہیں ہے، ایسا نہ کرنا. ولا تأکلوا، اور تم نہ کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی ایسا نہ کرنا ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ. انہ، بے شک وہ، کان حوبا کبیرا، بڑا گناہ ہے، حوبا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، کہ تم
انصاف نہ کر سکو گے، اگر تمہیں اندیشہ ہو، کھٹکا ہو، خدشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، یہاں خصوصاً یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، کہ اگر ان کے بارے میں تمہیں خدشہ ہو کیا کہ تم ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَانْكِحُوا پھر تم نکاح کرو، شادی کرو، مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند ہو، مِنَ النِّسَاءِ عام عورتوں میں سے، یعنی جو یتیم نہ ہو، عام عورتوں میں سے تم کر لو نکاح، مثنیٰ دو کر سکتے ہو، ثلاثہ تین کر سکتے ہو، ورباع چار، دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، اللہ تعدلوا کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے ان کے بیچ، فواحدہ پھر ایک، پھر دوسرے کی اجازت نہیں۔ اگر تھوڑا سا بھی تمہیں اندیشہ ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، اور عدل کس قسم کا عدل ہے کہ جو آپ بیوی کو وقت دیں تو برابر وقت دینا ہوگا، جو آپ کھانے کو دیں برابر ایک قسم کا کھانا دینا ہوگا، جو لباس آپ پہنائیں برابر ایک قسم کا لباس دینا ہوگا، ہر چیز میں۔ ہاں البتہ قلبی میلان جو ہے، جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر انسان کا اختیار نہیں، قلبی رجحان کسی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک فزیکل اس ورلڈ میں آپ دیکھیں گے، فزیکلی آپ نے جو برتاؤ کرنا ہے مادی طور پہ، تو آپ نے برابر برتاؤ کرنا ہوگا۔ تھوڑا سا بھی اگر آپ کسی طرف جھک گئے، ایک طرف جھک گئے، آپ کسی سے زیادہ آپ نے محبت کی، اس کو زیادہ دیا، توجہ دی اس کے ساتھ زیادہ کھیلا، تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ جب اٹھیں گے تو ان کا آدھا دھڑ جو ہوگا وہ فالج زدہ ہوگا، وہ مفلوج ہوں گے۔ دوسرے لفظ میں آپ ایسا سمجھو کہ وہ آدھا ان کا سڑا ہوا جسم ہوگا، آدھے ہی وہ ہوں گے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ تم اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر زور دے کر فرمایا فواحدہ پھر ایک، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت دنیا کے ساتھ آخرت بھی چلی جائے، پھر ایک کر لو، او ما ملکت ایمانکم یا پھر نکاح کرو اس کے ساتھ جو آپ کے ملک یمین میں ہو، جو تمہاری کنیز ہو۔ اس وقت جنگوں میں آئی جاتی تھی، پھر تقسیم کی جاتی تھی، تمہاری کنیز ہو، پھر ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ ذالک ادنا یہ قریب تر ہے، اللہ تعولو کہ تم کسی طرف جھک نہ پڑو، گویا بے انصافی سے، ناانصافی سے آپ کو بچنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، نہلہ خوشی سے، خوش دلی سے اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ ادا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر اپنی خوشی سے وہ معاف کر دیں، تمہیں چھوڑ دیں، عن شیء اس کا کچھ حصہ یا پورا بھی کر سکتے ہیں، منہ اس میں سے، نفساً دل سے، یعنی اپنی دل کی خوشی سے اگر وہ اس میں سے کچھ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ تم اسے کھا سکتے ہو، ہنیئا مریئا مزے لے لے کر اور خوشگوار انداز میں تم اس کو کھا سکتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ مگر یہاں یہ بھی یاد رکھے، یہ جو مہر معاف ہو جاتا ہے یہ ایسی معافی ہے کسی وقت پھر یہ زندہ ہو سکتی ہے۔ فرض کرو آج اس نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن سال 2 سال کے بعد اس نے کہا نہیں میرے مہر دے دو، تو یہ پھر سٹینڈ ہو جاتا ہے، آپ کو قرض دینا ہوگا۔ یہ واحد قرضہ ایسا ہے معاف کرنے کے بعد کسی وقت پھر وہ ہو سکتا ہے، زندہ ہو سکتا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور مت دو تم ناسمجھوں کو، السفہاء بیوقوفوں کو کہتے ہیں، وہ جو ابھی ناسمجھ ہوں، ایسے یتیم جو ابھی نابالغ ہوں، جن کی ابھی اتنی عقل نہ ہو، ناسمجھ ہوں، ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ یہاں کہا گیا تم اپنے مال، اس اپنے مال سے مراد یہی ہے کہ وہ سب آپ کا ہی مال ہے، پورے معاشرے کا، پوری سوسائٹی کا، لہذا ان کے مال جو ہے ان کے حوالے مت کرو، یہ ان کا ہی نقصان نہیں ہوگا، تمہارا بھی نقصان ہوگا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا جس کو کہ ذریعہ بنایا ہے، الذی جس کو کہ جعل بنایا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے قیاما سہارا، وارزقوہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں سے جو ان کا مال تمہارے پاس ہوگا کھلاتے رہو، وقسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولوا اور کہو لہم ان سے قولا معروفا بھلی بات، خوبصورت بات، یعنی کسی وقت اگر وہ تم سے
مانگنے لیں کہ ہمارا حق جو ہمارا دے دو پورا مال، تو بڑی بھلی بات بھلے طریقے سے ان سے کہو کہ بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کا مال ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں ہوگی، گویا خوبصورتی کے ساتھ اسے سمجھانا ہے، جھڑکنا نہیں ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ اور آزماتے رہو یتیم ان بچوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغ النکاح وہ پہنچے نکاح کی عمر کو، گویا جب وہ بالغ ہو جائیں، فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم پاؤ، تم محسوس کرو، منہم ان میں رشدا صلاحیت کہ آپ وہ سمجھتے ہیں نفع نقصان کیا ہے، فَادْفَعُوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، پھر اس وقت تم ان کے مال ان کے حوالے کر سکتے ہو، کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا اور مت کھاؤ ان کے اس مال کو، اسرافاً ضرورت سے زیادہ، یعنی اسراف کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، آج آپ جلدی جلدی اسے کھا رہے ہیں، یعنی اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اس میں سے خود بھی کھا رہے ہیں، کس انداز سے کہ بھائی آج اس کو پتہ نہیں چلے گا، کل ہی جلدی یہ بڑا ہو جائے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، لہذا اس اعتبار سے کبھی بھی جلدی جلدی اور اسراف کے ساتھ ان کا مال نہ کھا جاؤ، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، ان کے بڑے ہونے کے ڈر سے۔ ومن کان غنیا اور جو ہو غنی مالدار ہو، فلیستعفف تو چاہیے کہ اسے کہ وہ بچتا رہے، یعنی ان کا مال جو آپ کے پاس ہے، مزدوری آپ اس کے مال سے لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، یعنی جو محنت آپ کو اس سلسلے میں کرنی ہوتی ہے تو مزدوری کی حد تک آپ اس کے مال میں سے استعمال کر سکتے ہو خود بھی، لیکن یاد رہے اگر آپ میں کوئی مالدار ہے تو پھر اسے بچنا چاہیے، اسے پھر اس کی مزدوری اس سے نہیں لینی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا اور جو حاجت مند ہو، فَلْيَأْكُلْ تو وہ کھا سکتا ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، گویا اس کی وہ مزدوری اس سے لے سکتا ہے، اپنے لیول پہ اس میں سے خرچ کر سکتا ہے، لیکن معروف طریقے سے، یعنی دستور کے مطابق۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ پھر جب تم واپس کر دو، حوالے کر دو، الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے اموال جب آپ انہیں دے دیں، فَأَشْهِدُوا تو گواہ کر لو، علیہم ان پر، یعنی گواہوں کی موجودگی میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی کھڑا ہو جائے کہ آپ نے اس کا حق کھایا ہے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کا حق کھا بھی جائیں، لہذا گواہ موجود ہونے چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، حسیبہ حساب لینے والا، یعنی یہ بھی رکھو ذہن میں کہ اللہ حساب لینے والا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، آپ نے کچھ دوستوں کو گواہ رکھے گا اور پورا مال دے گا نہیں، کہے گا میں نے پورا مال دے دیا، ایسا ہو سکتا ہے، لہذا یہ رکھو کہ گواہ تو رکھنے ہیں آپ نے، لیکن گواہوں کے علاوہ بھی، کیونکہ ایک شخص اگر چاہے تو کئی طریقوں سے وہ خیانت کر سکتا ہے، تو کہا یاد رکھو ایک اور گواہ بھی ہے، جو گواہ آپ نے رکھے ان کے علاوہ ایک اور گواہ بھی ہے، اور وہ گواہ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، جو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں تک کو جانتا ہے۔ للرجال نصیب مردوں کے لیے ہے حصہ، مما ترکا اس میں سے جو چھوڑیں، الوالدان ماں باپ جو چھوڑیں، والاقربون اور قرابت دار، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، وللنساء نصیب اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون جو چھوڑیں ماں باپ یا قرابت دار، مما قل منہ او کثر تھوڑا یا زیادہ، یعنی تھوڑا ہوگا تو تھوڑا ہی حصہ ملے گا، زیادہ ہوگا تو زیادہ ہی حصہ ہوگا، خواہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، نصیبا مفروضا حصہ ہے یہ مفروضہ، فرض کیا ہوا، مقرر کیا ہوگا اللہ کا۔ وَإِذَا حَضَرَ اور جب حاضر ہوں، القسمت تقسیم کے وقت، جب آپ وراثت تقسیم کر رہے ہوں اس وقت اگر حاضر ہو جائیں، اولو القربا رشتہ دار کچھ، والیتاما کچھ یتیم، والمساکین اور کچھ مسکین، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہوں تو کچھ مسکین آ جائیں، یتیم آ جائیں، تو کیا کرنا آپ، فَارْزُقُوهُمْ ان کو بھی دیا کرو، منہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دیا کرو۔ آپ تقسیم کر رہے ہیں، کوئی یتیم آ گیا تو آپ کوئی ایک برتن اٹھا کر اس کو بھی دے دیں گے، یا کوئی تھوڑی سی چیز بھی کچھ کھلانے کی ہی اس کو دے دینی چاہیے۔ وَقُولُوا لَهُمْ اور کہو ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا بھلی بات، یہ کیوں کہی، گویا جب آپ
اسی وقت دے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا نہیں ہے، وہ ان کا ہے جن کا اس میں حق ہے، جو وارث ہیں۔ اگر ان میں کوئی غیر حاضر ہو، ایک بھی غیر حاضر ہو، تو آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ جب تک نہ سب کی رضامندی ہو۔ اس میں آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص آخری سانسیں لے رہا ہے، وہاں چراغ جل رہا ہے، اس کی موت ہو گئی، تو اس وقت چراغ بجھایا جائے گا، کیونکہ اب تک وہ اسی کا تھا، اس میں جو تیل تھا۔ اب جب وہ اس کی وفات ہو گئی، اب یہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ اب وہاں کوئی ایک ہی حاضر ہوگا، وہ اس کو نہیں جلا سکتا، فوراً منتقل ہو جاتی ہے وراثت۔ اب جب تک نہ سب کی اس پہ رضامندی ہو، ہاں جلے تو جلے گا۔ تو اسی طرح سے وہاں کہ اگر سارے حاضر نہیں ہوں، یا ابھی کچھ ایسے ہوں کہ جو بہت ہی چھوٹے ہوں، وہ ابھی کچھ نہیں جانتے ہوں، نہ کہہ سکتے ہوں دے دو نہ تو آپ نہیں دے سکتے ہو، تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کرو گے؟ ان سے کہو گے قولوا لہم قولا معروفا، بھلے طریقے سے کہ دیکھو یہ مجبوری اللہ کا مقرر کیا ہوا حق ہے، ہم آپ کو اس میں سے نہیں دے سکتے، کیونکہ فلاں غیر حاضر ہے یا ابھی فلاں چھوٹا ہے، لہذا ہم نہیں دے سکتے۔ وَلْيَخْشَ اللَّهُ وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ، وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا، لَوْ تَرَكُوا، اگر چھوڑ جائیں، مِنْ خَلْفِهِمْ، اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً، اولاد، ضِعَافًا، ناتواں، کمزور۔ کتنا خوبصورت طریقہ ڈرانے کا ہے، سمجھانے کا ہے کہ ذرا تم ہی سوچو، اگر تمہاری وفات ہو جائے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تم کیا سوچو گے کہ ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جانی چاہیے، کس انداز سے ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ لہذا یہ چیز رکھو خیال، خافوا علیہم، تمہیں ان کے بارے میں بڑا خوف ہوگا، لہذا یہاں بھی یاد رکھو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں قولاً سدیدا، ٹھیک ٹھیک بات، صاف صاف بات۔ یعنی اس وقت تقسیم کرتے وقت بھی اگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو فوراً کوئی لحاظ اس وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، تو اس وقت صاف صاف آپ کو بات کرنی ہوگی۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یاکلون، کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کے مال، ظلماً، ظلم سے، انما یاکلون، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، یعنی اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، نارا، آگ سے۔ وہ مال نہیں کھاتے، وہ کوئی چیز نہیں کھاتی، بلکہ وہ آگ سے، جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا، دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک ٹھیک ٹھیک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں اس کو عملانے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم۔